بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے، لیکن ان کی نااہلی کے اس فیصلے کے بعد بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، غلط تشریح کی جا رہی ہے، اس فیصلے کو غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے لوگوں میں، اور اس کی غلط تشریحات جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے دوست ہے عامر خاکوانی صاحب، وہ کالم نگار ہے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا بلاگ لکھا ہوا ہے، نیوز پر وہ موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ چونکہ بہت زیادہ اہم ہے اور عامر خاکوانی صاحب بہت دیانتدارانہ جو ہے وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کے حق میں ہو کسی کے خلاف ہو، تو یہ news.tv پر ان کا یہ بلاگ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ ڈس انفارمیشن کیا ہے جو عامر خاکوانی صاحب نے یہاں پر اکٹھے کیے ہیں اور لکھے ہیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ڈس انفارمیشن عمران خان کی جو نااہلی ہے اس کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، یعنی غلط معلومات دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ آئین کے جو دفعہ ہے 62(1) اب وہ اس کے تحت صادق اور امین بھی نہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو میاوالی کی جو قومی اسمبلی کی نشست ہے اس سے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ لکھتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب میاوالی کی اسی نشست سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اگرچہ ابھی تک انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب عملی طور پر وہ اس نشست سے پہلے ہی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ صرف میاوالی کی نشست سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں، وہ تاحیات نااہل نہیں ہے اور 5 سال کے لیے بھی جو ہے وہ نااہل نہیں ہے، جو غلط اطلاعات لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہے۔ ان کو صرف میاوالی کی نشست سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، جس سے عمران خان پہلے ہی استعفیٰ جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ دوسری ڈس انفارمیشن جو خاکوانی صاحب نے news.tv اس کے بلاگ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ جس طرح کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور اب وہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نواز شریف کی طرح کا فیصلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی حیثیت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ یا اعلیٰ عدالتوں کی طرح نہیں ہے، اس کا دائرہ اختیار محدود ہے، اور الیکشن کمیشن سے متعلق اور منتخب ارکان اسمبلی وغیرہ کے حوالے سے معاملات وہ کسی دیانتدار یعنی وہ یہ فیصلے نہیں کرتے کہ فلاں شخص جو ہے یہ دیانتدار ہے، فلاں شخص جو ہے یہ امین ہے اور یہ دیانتدار اور امین جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے اور نہ اس فیصلے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ صرف عدالتوں کا کام ہے اور یہ عدالتوں کا ہی دائرہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو صادق اور امین جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس فیصلے میں یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، بلکہ ان کو صرف جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف عدالتوں کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ اگرچہ وہ بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بے پناہ اختیارات موجود ہے اور وہ اپنے اختیارات کا جو ہے خود ہی تعین کرتی ہے، بتاتی رہتی ہے، تو صرف سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسا کر سکتی ہے، باقی کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل قرار بھی نہیں دیا ہے۔ 62(1) جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ ایسا کر سکتی ہے، باقی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تیسرا جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، غلط اطلاعات دی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد، وہ یہ ہے
کہ عمران خان اب تحریک انصاف کے سربراہ نہیں رہیں گے۔ جس طرح نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا اور پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی اور پھر فیصلہ ہوا کہ چونکہ وہ نااہل ہو چکے ہیں اس لیے اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ نہیں رہیں گے، اور اس فیصلے کے آنے کے بعد یقیناً یہ سوال اٹھ گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اب شاہ محمود قریشی کی تصویریں بھی لگا لی تھی کہ ان کی خواہش جو ہے وہ بھی اب پوری ہو جائے گی کہ وہی تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں گے۔ تو خاقوانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بھی ڈسانفارمیشن ہے، ایک بھی بنیاد بات ہے۔ الیکشن کمیشن کوئی ایسا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اور نہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اختیار صرف عدالتوں کا ہے، اعلیٰ عدالتوں کا ہے۔ وہ جب اعلیٰ عدالت فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کوئی شخص کے بارے میں کہ یہ اہل رہ سکتا ہے اس کا یا نہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کا سربراہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو اس فیصلے میں کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن عامر خاقوانی بھائی جنہوں نے یہ mm-news.tv پہ بلاگ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو تاحیات نااہل نہیں کیا گیا ہے، ان کو 5 سال کے لیے نااہل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو میاوالی کے سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، رکنیت ختم کر دی گئی ہے، جس سے پہلے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بارے میں غلط انفارمیشن جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 62 جو آرٹیکل ہے اس کے خلاف، اس کے تحت یہ فیصلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، انہوں نے 62(1) کے تحت بھی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ تیسرا کہ عمران خان کے بعد اب وہ سربراہ نہیں رہ سکیں گے تحریک انصاف کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں نہیں ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، غلط اطلاعات ہے، اس لیے کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ عدالتوں اور عدالتوں کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 غلط معلومات جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ عمران خان فی الحال ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، ان کی رکنیت ختم ہو گئی ہے قومی اسمبلی کی اس سیٹ پہ میاوالی پہ کہ جس سے انہوں نے پہلے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی، تو میرا تھا کہ خاقوانی صاحب نے اس پہ بلاک لکھا ہے تو میں ایک لاک کر لوں اس کے اوپر اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک کر لوں تاکہ جو ٹینشن کا ماحول ہے یہ بھی کم ہو جائے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد دوستوں کو سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، رائے بھی آپ دے سکتے ہیں کمنٹس کی صورت میں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔